بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کون سے کام ہم نے کرنے ہیں اور کن کاموں سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے اہم واقعات پیش آئے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو محرم الحرام کا اختتام ہونے والا ہے، تو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا محرم الحرام کے واقعات حادثات، تو روزانہ کی بنیاد پر ہم نے 30 واقعات کو دیکھا تھا۔ تو حصہ اول کے اندر محرم الحرام واقعات و حادثات کے آئینے میں تو ادھر 30 واقعات بیان کیے گئے تھے۔ تو وہ واقعات تھے، ہم نے ان سے سمجھا کہ یہ واقعات کب پیش آئے اور سن ہجری کیا تھا اور سن عیسوی کیا تھا، اور ہم نے ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بہت سے مسائل کو بھی حل کیا تھا، جیسے واقعہ کربلا اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات اور 10 محرم الحرام کو دیکھا تھا۔ حصہ دوم کے اندر محرم الحرام واقعات و حادثات کے آئینے میں تو اس میں بھی 30 سے 34 واقعات بیان کیے گئے تھے۔ اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ واقعات کب پیش آئے، سن ہجری کیا تھا اور سن عیسوی کیا تھا، اور ان واقعات سے ہم نے بہت سے مسائل حل کیے تھے، تو وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئے تھے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حصہ سوم، یعنی محرم الحرام واقعات و حادثات کے آئینے میں حصہ سوم۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل 30 واقعات کو بیان کریں گے۔ حصہ اول کے اندر 30 بیان کیے گئے تھے، حصہ دوم کے اندر 34 واقعات بیان کیے گئے تھے۔ اب جو حصہ سوم شروع ہو رہا ہے اس کے اندر 30 واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی واقعہ رہ نہ جائے، اور پچھلے 2 حصے حصہ دوم اور حصہ اول کو بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ تو یہ 2 ویڈیو الگ مل جائیں گی یوٹیوب چینل کے اندر، ایک پلے لسٹ ہے محرم الحرام کے نام سے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ہم اپنے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ تو واقعہ نمبر 65، دولت اغلبیہ کی ابتدا سن 201 ہجری جولائی 816 عیسوی۔ 66، وفات یحییٰ بن مبارک نحوی 202 ہجری 817 عیسوی۔ 67، تفضیل علی کا سرکاری حکم جو 211 ہجری اپریل 826 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد 68، شہر طوانہ کی تعمیر جو 218 ہجری جنوری 833 عیسوی میں پیش ہے۔ 69، شہادت احمد الخرائی رحمۃ اللہ علیہ جو 231 ہجری ستمبر 845 عیسوی میں پیش ہے۔ اس کے بعد 70، متوکل نے کربلا کے تمام نشانات مٹا دیے جو سن 236 ہجری جولائی 850 عیسوی میں ہوا۔ 71، دولت صفاریہ کی ابتدا جو 254 ہجری مئی 850 عیسوی میں پیش ہے۔ اس کے بعد 72، مصر پر عباسیوں کا قبضہ جو 309 ہجری مئی 921 عیسوی میں ہوا۔ تو آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ نمبر 73، وفات امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو محرم 321 ہجری جنوری 933، اور قول دوم جو ہے 2 ذی القعدہ ہے۔ اس کے بعد 74، نوحہ، ماتم اور مراسم محرم کی ابتدا جو 352 ہجری جنوری 963 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد 75، سرکاری طور پر جبرن ماتم کروایا گیا 356 ہجری دسمبر 966 عیسوی میں ہوا۔ اور 76، دمشق پر فاطمیوں کا قبضہ جو 360 ہجری نومبر 970 عیسوی میں ہوا۔
اس کے بعد 77 نوبت بجنے کی ابتدا جو 368 سے ہوئی ہجری اور اگست 978 سے شروع ہوئی عیسوی، اور اس کے بعد 78 دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ بغداد میں تعمیر ہوئی جو 378 ہجری اپریل 988 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد 89 ایک مصری باطنی نے حجر اسود کو ہتھوڑے سے توڑ دیا 413 ہجری 1022 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد 80 بغداد میں اذان کے ساتھ نوبت بجنے کی بدعت جو 436 ہجری جولائی 144 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ تو ناظرین ان واقعات میں آپ کو واقعہ نمبر 74 اور واقعہ نمبر 75 کو دیکھ لینا چاہیے کہ نوحہ، ماتم اور مراسم محرم کی ابتدا اور سرکاری طور پر جبرن ماتم کروایا گیا۔ ان کی تاریخ دیکھ لیں 352 اور 356 ہجری ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 61 ہجری کی ہے۔ حصہ اول جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، حصہ اول کے اندر یہ واقعہ یا حصہ دوم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ 61 ہجری کی ہے۔ تو ناظرین یہ نوحہ، ماتم اور مراسم محرم جو آج مروج ہیں، یہ قریباً 300 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع کرائے گئے ہیں۔ تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعات ہیں جو اہل تشیع نے ایجاد کی ہیں۔ اور جب یہ مراسم ایجاد ہوئیں تو 4 سال بعد یعنی 356 ہجری میں انہیں سرکاری طور پر لازم کر دیا گیا اور جبرن ماتم کروایا گیا۔ تو آگے چلتے ہیں واقعات کی طرف۔ 81 وفات یوسف بن تاشقین بانی مراکش جو 500 ہجری ستمبر 1106 عیسوی۔ اس کے بعد فصیل قاہرہ کے بنیاد جو 572 ہجری جولائی 1176 عیسوی۔ اس کے بعد 83 ہلاکو خان بغداد کو تاراج کیا 656 ہجری جنوری 1258 عیسوی۔ اس کے بعد 84 وفات مولانا جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ جو 864 ہجری اکتوبر 1459 عیسوی۔ اس کے بعد 85 وفات حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج جو 5 محرم 664 ہجری 1265 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ اس کے بعد 86 وفات مولانا جامی شارح کافی، ایک کتاب ہے جو درس نظامی میں اب بھی شامل ہے، اس کے جو شارح تھے نا وہ حضرت وفات مولانا جامی، ان کی وفات ہوئی 898 ہجری اکتوبر 1492 عیسوی۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے حکومت شیر شاہ سوری جو 947 ہجری مئی 1540 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ناظرین ان واقعات کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں واقعات کی طرف۔ 88 وفات علامہ فیضی 1004 ہجری جو ستمبر 1595 عیسوی میں واقعہ پیش ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ وفات مرزا عبدالقادر بیدل جو 1133 ہجری نومبر 1720 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ اس کے بعد 90 وفات میر تقی خیال جو 1170 ہجری ستمبر 1756 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ اس کے بعد 91 جو وفات مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جو 1195 ہجری دسمبر 1780 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ اس کے بعد 92 وفات میر تقی میر جو 1225 ہجری فروری 1810 عیسوی میں واقع پیش ہے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ وہ ہے دارالعلوم دیوبند کا قیام جو 15 محرم 1283 ہجری مئی 1866 عیسوی میں یہ واقعہ پیش ہے۔ اس کے بعد وفات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو 1351 ہجری مئی 1922 عیسوی میں واقعہ پیش آیا۔ تو ناظرین ان واقعات میں اہم واقعات دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جو اب انگریز نے سارے مدارس کو مسمار کر دیا تھا،
دینی جتنی بھی جگہ تھی ان کو ختم کر دیا تھا، علماء کو شہید کر دیا تھا، ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے تھے مسلمانوں پر. تو یہ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، انڈیا کے اندر ہے. تو وہاں یہ قصبہ تھا، وہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا تھا اور اس دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بانٹ رہے ہیں. تو اس کی بہت سے بزرگوں نے یہ تعبیر بھی کی تھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں ایک ایسی درسگاہ بنے گی جس سے ایک عالم سیراب ہوگا. اور جب دیکھا گیا تو صبح کو وہاں 2 اینٹیں پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک درخت کے نیچے شروع ہوئی تھی، وہ ایک انار کا درخت تھا. تو دارالعلوم دیوبند، یہاں سے پھر دین کی ابتدا ہوئی، پھر دین کی اشاعت کا سلسلہ چلا، پھر آج تک یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی شاخیں جو ہیں آسمان کو چھو رہی ہیں. یہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے ان کا تعلق ہے. اور بھی بہت سے بزرگ ہیں، شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بہت سے بزرگ ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح بہت سے بزرگ ہیں آج جو موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، اور اسی طرح بہت سے بزرگ ہیں وہ آج دین کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نغمے پڑھنے والے، اسی طرح حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے دین کا کام ابھی کر رہے ہیں اور بہت سے کر چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ عز و جل دین کا کام کریں گے. تو ناظرین، ان واقعات کو ہم نے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. ہماری یہ تاریخ ہے، اگر کوئی قوم اپنی تاریخ بھول جائے تو وہ اس دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی. تو ناظرین، حصہ اول کے اندر 30 واقعات بیان کیے گئے ہیں، حصہ دوم کے اندر 34 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور حصہ سوم کے اندر 30 واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو تمام واقعات ہو گئے 94. تو ناظرین، ان واقعات کو آپ دوبارہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے اندر. محرم الحرام کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس کے اندر یہ تینوں ویڈیوز موجود ہیں، اور بھی ویڈیو موجود ہیں محرم الحرام کے لحاظ سے. تو ناظرین، وہاں جا کر دیکھیں. اگر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں. اور کوئی بھی بات ایسی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، جزاکم اللہ خیرہ.